رمضان کا پورا مہینہ ہی اللہ کی جانب سے بڑا برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ پہلے 2 عشروں سے زیادہ فضیلت والا عشرہ ہے، اس لیے کہ اس آخری عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک رات متعین کی گئی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو فضیلت دی ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جبرائیل امین ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا نازل ہونا خود یہ رحمت کا اور برکت کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں اس کی ایک حکمت بھی علماء بیان کرتے ہیں، اور وہ حکمت یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنانے کا اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا تو اس وقت فرشتوں نے یہ بات کہی تھی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ آپ ایک ایسی مخلوق بنانے کے لیے جا رہے ہیں جو فساد پھیلائے گی، جو خونریزی کرے گی۔ اور انہوں نے پھر اپنی پاکیزگی کو ظاہر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بات ہم جانتے ہیں اس کا آپ کو علم نہیں ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، آپ نہیں جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ شب قدر میں فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اور جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اپنی فضیلت کو ظاہر کرنے کا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، بندوں سے اسی چیز کا اظہار کرواتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے یہ دکھاتے ہیں کہ جو آپ کہتے تھے کہ یہ دنیا میں جا کر قتل و غارت مچائیں گے، فساد مچائیں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ آج کی رات میں یہ لوگ کیسے عبادتیں کر رہے ہیں، وہی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں جس کا آپ نے دعویٰ کیا تھا۔ حالانکہ ان کی فطرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ فساد مچائیں گے، فسادی کام کریں گے اور اللہ کی نافرمانیاں بھی کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں جھکے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں۔ تو فرشتے اس بات کو دیکھتے ہیں اور واپس جب جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کس حال میں دیکھ کر آئے ہیں؟ تو جا کر بتاتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے اس حال میں دیکھا کہ ذکر کر رہے تھے، ہم نے اس حال میں دیکھا کہ تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ اس بات کا احساس کرانا ہے کہ جو آپ نے بات کہی تھی کہ یہ فساد مچائیں گے، قتل و غارت کریں گے، تو اس صفت کے باوجود ان کے اندر یہ خرابی ہے اور یہ عصیان کا مادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہی ان کی فضیلت کا سبب ہے، اس لیے ان کو خلافت دی گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی حکمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رات رکھی ہے، اس رات میں انسان کا ایک اعزاز بھی ہے اور اس کا اکرام بھی اللہ کی جانب سے ہے کہ فرشتوں کے سامنے ان کا مقام و مرتبہ ظاہر کیا جائے، اور یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ بہرحال یہ عشرہ وہ عشرہ ہے جس عشرے میں عبادتوں کا اور زیادہ کثرت کرنی چاہیے، عبادتوں کا اور زیادہ ہمیں اس میں محنت و مشقت کرنی چاہیے، عبادتوں کا وفور ہونا چاہیے، اس میں اور زیادہ آدمی کی کوششیں ہونی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس قدر زیادہ کوشش اور محنت کرتے تھے، نماز پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، تلاوت میں اور عبادات میں، اتنی پہلے 2 عشروں میں نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں، شد میزرہ، کہ آپ تو بالکل اس کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کمر کس لیتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ بس آپ اب کسی کام کے لیے کمر کس کر اتر چکے ہیں۔ تو یہ صرف اس لیے تھا کہ یہ
جو رات ہے اس کی تلاش ہو، اس میں عبادت کی جائے اور زیادہ اپنے آپ کو لگا دیا جائے۔ اور یہ اصل میں پیغام ہے امت کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمیں کتنی کوشش کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے یہ آخری عشرہ ہے اور یہ آگ سے اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اس میں تو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ انسان ظاہر بات ہے اس کے اندر کوتاہیاں ہیں، اس کے اندر عصیان ہے، اس کے اندر نسیان ہے، بہت ساری کمیاں اس کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہے۔ پھر جو احکامات ہم کرتے ہیں اس میں بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور آج تو ہماری زندگی میں اس قدر کوتاہیاں بڑھ چکی ہے کہ نمازوں کی بھی صورتحال وہ نہیں ہے جو نماز کی ہونی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت اس انداز میں کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے تو پھر دوسری کیفیت یہ ہے کم سے کم یہ استحضار تو ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کے دربار میں کھڑے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ استحضار بھی نہیں ہو پاتا ہے، نمازوں کی یہ غفلت اور سستی ہمارے اندر ہو گئی ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے، یا ایام عطا فرمائے ہیں، اور اس میں فضیلتیں جو اللہ نے رکھی ہیں وہ اس قدر ہیں اور اتنی بڑھی ہوئی ہیں۔ جو شب قدر کی فضیلتیں ہیں، ظاہر بات وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس کی عبادتیں بھی 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کے صدقات بھی 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کی نمازیں بھی 1000 مہینوں سے افضل ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اس امت پر، اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، یہ رات دی ہے، تو ہمیں اس کی تلاش میں بس لگ جانا چاہیے، اور ہمیں اس کی تلاش کرنا چاہیے اور مستقل کرتے رہنا چاہیے، ہر دن کرنا چاہیے، 21 کو بھی کرنا چاہیے، 23 کو بھی کرنا چاہیے، اور پھر اسی طرح ہمیں 25 کو کرنا چاہیے، 27 کو، 29 کو، اور خاص طور سے 25، 27 اور 29 میں تو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ معاملہ ہے کہ یہ رات ہر سال ایک ہی دن متعین نہیں ہوتی ہے، یہ بدلتی رہتی ہے، کبھی 21 میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں ہوتی ہے، کبھی اور کسی دن ہوتی ہے۔ ایسا ضروری نہیں کہ ہر سال 27 میں ہو، بعض لوگوں نے 27 کو متعین بھی کیا ہے، لیکن یہ متعین نہیں ہے۔ تو ہمیں تو ہر دن عبادت کر لینی چاہیے۔ پورے سال میں اگر 5-7 دن ہمیں عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور ہمیں اس میں کر لینی چاہیے، اپنے آپ کو تھکا دینا چاہیے، تو یہ کوئی بہت بڑا ہمارے اوپر کوئی مشقت نہیں پڑ جاتی ہے۔ ہمیں اس میں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس درس کا اصل پیغام ہی یہ ہے کہ یہ آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو مغفرت کا اور اپنے آپ کو اس ثواب کا مستحق بنا لینا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، اور اپنے آپ کو آگ سے خلاصی کے لیے تیار کرنا چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے اللہ سے جو جیسی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرمائے کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اس میں عبادت کرنا بھی نصیب فرمائے، اور ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، حساب کتاب کا اللہ تعالی ہمارے ساتھ معاملہ نہ فرمائے، اس لیے کہ حساب کتاب دینا یہ آسان نہیں ہے، بس اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اور جو نیک بندے ہیں بس ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔